آج کی ویڈیو ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کے علاج کے لیے ہے، اور اس کے علاج کے لیے تلبینہ ایک غذا ہے جو کہ دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ تلبینہ آپ کے دل کی اہم شریانوں میں خون کی گردش کو جاری رکھتی ہے اور انہیں بلاک ہونے سے بچاتی ہے، ساتھ ساتھ آرٹیریوسکلروسس سے بھی آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ تلبینہ انجائنا سے بچاتی ہے۔ ذہنی دباؤ کے شکار لوگوں کے لیے تلبینہ ایک بہترین غذا ہے، اور یہ جو کہ آٹے سے بنائی جاتی ہے، اسے دودھ میں پکایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا یہ ایک نسخہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایسے لوگوں کو دیا جائے جو کہ شدید غم اور ذہنی دباؤ اور دل کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ نیز یہ کہ ایک روایت میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کہیں پہ کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو لوگ آتے اور افسوس کر کے چلے جاتے، اور جب گھر میں صرف اہل و عیال رہ جاتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے فرماتی تھیں کہ ایک برتن میں تلبینہ بنائیں اور وہ سب گھر والوں کو کھلائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہوں نے سنا ہے کہ تلبینہ دل کو سکون پہنچاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو ذہنی دباؤ اور شدید غم کا شکار ہیں۔ تو تلبینہ میں انسان کے دل کو سکون بخشنے کی طاقت موجود ہے۔ اس کا استعمال دماغ کو بھی تیز کرتا ہے۔ جو لوگ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہیں، سٹریس کا شکار ہیں، وہ تلبینہ کو لازمی استعمال کریں۔ یہ یک وقت ایک غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، اور مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ شدید غم، ذہنی دباؤ سے نجات دیتا ہے اور دل و دماغ کو کسی بھی صدمے سے نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ آپ نے سجیسٹ کیا ہوا ہے، تو حکمت میں بھی اس چیز کو بہت بار مجرب سمجھا گیا ہے۔ تو اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ جو اس کے اجزاء ہیں وہ صرف 3 ہیں: جو کا آٹا آدھا کپ، دودھ 2 کپ، اور تیسری چیز ہے شہد خالص ہو۔ جو خالص شہد ہے وہ حسب ضرورت ہونا چاہیے، جتنی کہ آپ اس میں مٹھاس سمجھتے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو ڈال لیں۔ اب بنانے کا طریقہ اس کا بہت ہی آسان ہے کہ 2 کپ دودھ میں جو کے آٹے کو گول لیں، لیکن گولیں ایسے کہ اس کے اندر گٹلیاں نہ بنیں۔ اب اس امیزے کو ایک پتیلی میں ڈال کر ابال لیں، اور ابالتے ہوئے مسلسل چمچ کے ساتھ ہلاتے رہیں تاکہ اس کے اندر گٹلیاں نہ بنیں۔ کم سے کم 2 اس کے اندر ابال آنے دیں۔ جب 2 یا 3 ابال آ چکے ہیں تو اس کے بعد چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ اب اس کے اندر پلیٹ میں ڈال کر یا پیالے میں ڈال کر اس کے اندر شہد ڈال لیں حسب ضرورت۔ بس اتنی سی بات ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک بہترین غذا اور بہترین دوا کے طور پر آپ کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں، جو ذہنی تناؤ کا مریض ہیں، اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی صدمے سے گزر رہے ہیں، جو سٹریس کا شکار ہیں، انگزائٹی وغیرہ ہے، وہ خواہ میں انڈرال اور پتہ نہیں کون سی وہ جو ایلوپیتھک کی گولیاں لیتے رہتے ہیں، پھر بعد میں اس کے بڑے مضر اثرات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کو چھوڑیں، صرف اس نسخے کو استعمال کریں۔ یہ طب نبوی سے بھی ہے، حکمت سے ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور افاقہ ہوگا، ضرور ڈپریشن، ذہنی تناؤ اور انگزائٹی وغیرہ سے آرام ملے گا۔